کل صبح صبح جا کر لائن میں لگ گیا. دل سنبھال کے رکھیے. آج بھی دوپہر ہو گئی کوئی مزدوری نہیں. پھر جب پلٹا ہے تو پھر مسجد کے دروازے پر پہنچا تو آواز آئی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بولنا ہی پڑے گا آپ کو. آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. پھر بڑھا اللہ معافیا سے ظہر کی نماز پڑھا, عصر کی نماز پڑھا, پہنچا گھر. بیگم نے پھر چھوٹتے ہی کہا جگاڑ لگا. میں نے کہہ دیا نا مالک بہت بڑا ہے. آج بھی بیوی سمجھ گئی کہ لگتا ہے ایک دم صحیح جگہ پر مزدوری لگی ہے میرے شوہر کو. دستور کے مطابق تیسرے دن جب گھر سے نکلا تو بیگم مسکراتے ہوئے دو چار جھولا تھماتی. آج تو تیسرا دن ہے, مالک بہت بڑا ہے, آج تو پیمنٹ ہونا ہی ہونا. یہ جھولا لیجئے, دال سبزی اور اناج لے کر آئیے گا. مرتا کیا نہ کرتا, یہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں نے مزدوری نہیں کی ہے. دل رو رہا ہے مگر زبان خاموش رکھے ہوئے ہے. دل سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں مگر آنکھوں کے سیلاب کو روکے ہوئے ہے. اداسیاں ہے مگر چہرے پر خوشیوں کی لکیریں لا کر اپنی اولادوں کی دلجوئی کر رہا ہے. اپنی بیگم کے نکھار پر حملہ نہیں ہونے دے رہا ہے. اس نے جھولے کو بغل میں دبایا ہے, اس یقین کے ساتھ آگے بڑھا ہے کہ آج پروردگار عالم کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا. مگر سن یہ قسمت کہیے اور کم نصیبی کا یہ عالم ہے. آج بھی دوپہر تک یہ مزدوروں کی لائن میں رہا مگر کسی نے اس کی طرف نظر نہ ڈالی. پھر یہ الٹے قدم دھیرے دھیرے بڑھا ہے, اب بوجھل قدموں سے بڑھا ہے. اب تک تو مالک بہت بڑا ہے کہہ کے ٹال رہا تھا مگر آج میں کیا جواب دوں گا. آج بھی مزدوری نہیں ملی ہے, خالی جھولا لے کر بڑھ رہا ہے. اچانک پھر مسجد کے دروازے پر آیا ہے, آواز آ رہی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. پہنچا ہے مسجد میں, ظہر کی نماز پڑھا, عصر کی نماز پڑھا. عقل کہہ رہی ہے بابو خالی جھولا لے کر جاؤ گے, دور سے بچے دیکھ کر بیمار پڑ سکتے ہیں, بیگم کا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, اس لیے قریب جا کر انہیں تسلی دے لینا. مگر ان کی دلجوئی کے لیے ذرا ان جھولوں کو بھاری بھرکم کر لو. اس نے اینٹ اور پتھر کے ٹکڑے بھرے ہیں اور بھاری بھاری جھولا لے کے چل رہا ہے. جیسے ہی دوسرے محلے سے اپنے محلے کے میدان میں گیا, چوک کٹھے ٹک کر کھڑا ہو گیا. اگر میری آواز آپ تک جا رہی ہے اور میرا پیغام آپ تک جا رہا ہے تو آپ خاموش مت رہیے گا. جیسے ہی کیا وہ کھڑا ہو گیا, دیکھ رہا ہے حیرت سے اس کے چار بیٹے نیا نیا کپڑا پہن کر میدان میں دوڑ رہے ہیں, نیا نیا کپڑا پہن کے دوڑ رہے ہیں. حیران و پریشان سکتے میں کھڑا ہے. آخر میری مجبوری نے میری بیگم کو پاؤں نکالنے پہ مجبور کر دیا. ہم نے تو پیسہ دیا نہیں ہے. لگتا ہے صبح ہونے کے بعد میری بیوی پردے کو الگ ہٹا کر اور باہر نکل کر وہ خیروں کے ساتھ ہاتھ پھیلائی ہے, شرم سے وہ گرتا چلا جا رہا ہے. مسلمانوں ہوش کرو, 15 اٹھا کر بیگم کو دیتے ہو, جاؤ مارکیٹ کر کے آؤ. عید بازار جب آتا ہے تم اپنی بیٹیوں کو پرس کا پیسہ دیتے ہو, جاؤ خود سے مارکیٹ کر کے آؤ. تیری بیویوں کے ساتھ بازار میں کتنے دھکے لگتے ہیں, کبھی احساس کا خنجر تمہیں نہیں ستایا. مگر ایک انسان ہے میدان میں کھڑا ہو کر ڈر رہا ہے, کہیں میری بیگم نے غیروں کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلایا, کہیں میری بیوی نے اپنی آبرو کا سودا تو نہیں کر دیا ہے. یہ بہت پریشان ہے. آواز دیا بیٹوں کو, اے قمر, اے خالد, اے بکر ادھر آ. چاروں بچے دوڑے آئے, ابا لپٹ گئے. باپ نے مسکرا کر کہا بیٹا یہ نیا لباس کہاں سے ہے؟ تو بچوں نے کہا اماں نے دیا ہے. اب باپ کا یقین اور جو ہے مضبوط ہوا, لگتا ہے میری بیگم نے پاؤں باہر نکال دیا ہے. کسی طرح شرمندہ گھر کے اندر قدم رکھ رہا ہے تو آج بیوی کے بدن پہ بھی نیا کپڑا ہے, بالوں میں کنگھی ہے, چہرے پر ذرا سا میک اپ ہے. مسکرا کر پہلے سلام کرتی ہے اور کہتی ہے قسم خدا کی آپ کا مالک بہت بڑا ہے. کیا مطلب؟ آج دوپہر میں آپ کے مالک کا نوکر آیا تھا اور بورا کا بورا اناج اور ہم لوگوں کا لباس دے گیا ہے, اور اس نے کہا ہے تیرا شوہر بڑی محنت سے کام کر رہا ہے, یہ ایڈوانس بونس دے کر آ رہے ہیں, مزدوری تیرا شوہر لے کر آئے گا.
اب شوہر کانپ کر کہتا ہے اے بیگم پروردگار کی قسم ہم نے کہیں مزدوری نہیں کی ہے, ہمیں جب کام نہیں ملا ہم نے مسجد میں نماز پڑھی ہے, ہم نے تسبیح پڑھا ہے, ہم نے قرآن پڑھا ہے, ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے, ہم نے الحمدللہ کہا ہے, ہم نے سبحان اللہ کہا ہے, ہم نے یا سمیع کہا ہے, یا بصیر کہا ہے, یا ستار کہا ہے, یا وہاب کہا ہے, یا سوار کہا ہے, یا رحمان کہا ہے, یا رحیم کہا ہے, یا ودود کہا ہے, یا شکور کہا ہے, اور کچھ نہیں کہا ہے. اگر یقین نہ ہو تو جھولا الٹ کر دے, اینٹ اور پتھر کے ٹکڑے ملیں گے. بیوی آگے بڑھ کر جھٹکے سے جب جھولا پلٹتی ہے تو ہیرے جواہرات کا دریا بج رہا ہے. تب یہ سر کو سجدے میں ڈال کر کہتا ہے اے میرے پروردگار تیری قدرت کا یہ کون سا کرشمہ ہے. تو آواز آتی ہے اے میرے بندے تو نے میری عبادت کی ہے, ہم نے تیری حفاظت کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بول دیجئے سبحان اللہ, بول دیجئے. یہ زندگی ہے لیکن ہم لوگوں نے اسے غلط سمجھا. جواری کے بیٹی سے شادی کر لو گے, شرابی کے بیٹے کو پیسہ کی بنیاد پر اپنی بیٹی دے دو گے, بدعقیدہ بہت دولت مند ہے تو بیٹی دے دو گے, اس کے گھر سے بیٹا بیٹی اٹھا لو گے, کہو گے کچھ نہیں ہے کم سے کم باڑی اور گاڑی والا تو ہے, باڑی اور گاڑی والا تو ہے. سنو سنو سنو, کان کھول کر سنو, کان کھول کر. بغداد میں ایک جج ہے, بغداد میں ایک جج ہے, ایک ہی بیٹی, بیوی کا انتقال ہو گیا, خاندان میں کوئی نہیں, اپنا لہو اپنا سنتان نہیں ہوئی, تنے تنہا بیٹی. موڈ ہے 5-10 منٹ لگ جائے گا, ٹھیک ہے نا. ایک بیٹی ہے بڑی خوبصورت. بیٹی جب کھانا لے کر آئی, ہر باپ کو یہ احساس ہونا چاہیے, ہر باپ کو, ہر بھائی کو, بیٹی جب کھانا لے کر آئی تو باپ کی نظر بیٹی کے اوپر پڑی. باپ پسینہ پسینہ ہو گیا بیٹی کو دیکھ کر کہ اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے, اس کا نکاح کرنا چاہیے, اس کا نکاح کرنا چاہیے. اور تم باڑی اور گاڑی والے کھوجتے کھوجتے لڑکی کو اتنا سپر اسٹار بنا دیتے ہو, آفت ہو جاتی ہے. منہ بند کر کے, منہ بند کر کے. باپ کو احساس ہوا کہ بیٹی کا رشتہ کرنا چاہیے, بیٹی کے معیار کے مطابق, بیٹی کے معیار کے مطابق حضرت رشتہ تلاش کرتا. پورا دیکھا بھالا, مگر ایک ہفتہ تک دوڑنے کے بعد بھی کوئی رشتہ اس کی بیٹی کے لائق نہیں ہوا. اداس بیٹھا ہے. بیٹی نے کہا ابا کوئی فکر دام نہیں, کہ بیٹی میں تیرے لیے کسی لڑکے کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں, مگر ایک ہفتے سے پریشان ہوں, محلہ محلہ, گاؤں گاؤں, ڈگر جوار سب دیکھ لیا, مگر کہیں تیرے جوڑ کا لڑکا نہیں ملا. فرما بردار بیٹی نے سر چکا کر کہا گھر ہی سے شروع کیجئے تلاش. عقل مند باپ کو احساس ہوا, لگتا ہے کہ بیٹی نے گھر کے یعنی خاندان کے کسی نوجوان پہ نظر رکھی ہے. خاندان کے نوجوانوں کا سروے ایک ایک گھر میں جا کر, مگر جج ہے, پڑھا لکھا باپ ہے, پلٹ کر آیا. پھر 2 دن کے بعد بیٹی سے کہا بیٹی خاندان کے نوجوانوں کا بھی میں نے جائزہ لے لیا, تیرے معیار کا نہیں. لڑکی نے پھر سر جھکا کر کہا گھر ہی سے تلاش شروع کیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. باپ بڑا پریشان ہوا, گھر میں کوئی ہے نہیں, ایک بیٹی ہے, ایک میں ہوں, ایک نوکر ہے جس کا نام مبارک ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نوکر مبارک, خوبصورت بھی ہے,
تندرست بھی ہے، باجماعت نمازی بھی ہے، بااخلاق بھی ہے، سبحان اللہ سبحان مروت والا بھی ہے، پاک باز بھی ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، عادل بھی ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے تو نہیں ہوگا؟ بیٹی سے جا کر کہا بیٹا کیا تم مبارک کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ بیٹی نے پھر ایک محاورتاً جملہ استعمال کیا، جو آپ کی مرضی ہو آپ فیصلہ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ باپ سمجھ گیا کہ میری بیٹی نے اشارہ دے دیا کہ مبارک سے رشتہ ہو، علماء میری گفتگو کو زیادہ پسند کریں گے۔ شادی ہو گئی مبارک کی رضامندی لے کر، مگر شادی کے 10-12 دن کے بعد مکان تو ایک ہی میں تھا، باپ اپنی بیٹی کے گھر میں گیا، دیکھا خوبصورت بیٹی مرجھا گئی، صحت مند بیٹی کی صحت خراب ہو گئی، لب و لہجہ بدل گیا، سوچ بدل گئی، چڑچڑا نظر آ رہی۔ باپ نے بڑے ٹھوس انداز میں بیٹی سے کہا بیٹی کس چیز کی تکلیف ہے کہ تم اتنے ٹینشن میں ہو؟ باپ نے جب محبت کی بولی بولا تو بیٹی کی آنکھیں چھلک پڑی، کہا ابا جان شادی تو میری ہو گئی لیکن نہ جانے مجھ میں کون سا عیب ہے کہ نکاح کے اتنے دن ہو گئے مگر آج تک میرا شوہر میرے گھر میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اشاروں میں میری بات سمجھیے، گھر میں نہیں آیا۔ غصے میں جج اپنے داماد کو پکڑ رہا ہے، بتا میں نے تیری مرضی سے شادی کیا کہ نہیں؟ کہا بالکل۔ کہ میری بیٹی میں کوئی عیب؟ کا کوئی عیب نہیں، کا کوئی گناہ؟ کا کوئی گناہ نہیں، کا کوئی لفظ نہیں۔ کیا وہ بد زبان ہے؟ کا قسم خدا کی ایسا کہیے بھی ماں۔ کیا وہ بد چلن ہے؟ کا تصور تک نہیں ہے۔ کیا وہ بد کردار ہے؟ کا احساس تک نہیں ہے۔ کیا پھر اتنے دن ہو گئے تو میری بیٹی کے گھر میں کیوں نہیں گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ تب مبارک نامی انسان کہتا ہے اب آپ مجھ کو معاف کیجئے گا۔ لیکن بولا آپ جج ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ کو تنخواہ جو ملتی ہے وہ فیصلہ کرنے کی نہیں، سبحان اللہ ججمنٹ۔ سبحان اللہ مجھ کو ڈر اس بات کا ہے کہ آپ نے جو تنخواہ اٹھائی ہے اور جو فیصلے کیے ہیں کہیں ان فیصلوں میں کبھی ناحق آنکھ دبا کر آپ نے کوئی فیصلہ نہ کر دیا ہو، اس لیے آپ کی تنخواہ حرام ہوئی، اور حرام کھا کر میری بیوی بنی ہے وہ، اس کی رگوں میں حرام خون ہو سکتا ہے۔ میں قریب اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ پہلے 40 دن حلال کی کمائی کھلاؤں گا تاکہ حرام خون باہر نکل جائے، پھر 40 دن کے بعد میں قریب جاؤں گا، اب جو اولاد پیدا ہوگی وہ عابد ہو جائے، وہ عابد ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ صالح ہو جائے، وہ اللہ کا ولی ہو جائے۔ اٹھائیے تاریخ عالم، جب بیٹا پیدا ہوا 40 دن کے ملنے کے بعد تو اسی بیٹے کو دنیا نے عبداللہ بن مبارک کے نام سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ سیف اللہ علیوی صاحب کبرا۔ یہ زندگی ہے، مگر ہم لوگوں نے ہر مال کو مال سمجھ لیا، ہر مال کو مال سمجھ لیا، ہر چیز کو ہم لوگوں نے بغیر ڈکار کے ہضم کر لینے کی نیت باندھ لی، سمجھے؟ بس میں آخری پڑاؤ پہ آپ کو لے کے چل رہا ہوں، آخری منزل پہ آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ چند منٹوں کی اور میں آپ کی محبت چاہتا ہوں، بہت لمبا چوڑا پروگرام تو نہیں ہے، 1 گھنٹہ ہونے کو بھی ہے، شاید مہاراشٹر کے علماء ہیں وہ بھی کچھ بولیں گے، اچھا بس صرف تو چند جملے اور میری طرف سے آپ سن لیں، ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی جود والکرم والہ بارک وسلم۔ دولت کا رنگ الگ ہوتا ہے اور عبادت کا رنگ الگ ہوتا ہے، عبادت کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ دولت سے چمڑی گوری ہو سکتی ہے
لیکن عبادت سے چمڑی گوری ہو نہ ہو دل گورا ہو جاتا سبحان اللہ سمجھے دل گورا ہو جاتا ہے ورنہ حضرت بلال کا رنگ کالا تھا مگر دل چاند کا حالا تھا دل چاند کا حالا تھا جیسے آج کل فیس بک پر آئی لو یو کہنا کتنا سستا ہے کہ نہیں دل لگا لیا واٹس ایپ پر فیس بک پر ماں باپ کو بلیک میل کرتے ہیں آج کے نوجوان لڑکا لڑکی ہم وہی بیاہ کریں گے ورنہ سوسائڈ کر لیں گے آپ لوگ ڈرتے کہ اس کو چھوڑ دیے بولا مر جاؤ تمہاری جیسی اولاد کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے چھوڑ دیے اس کو بول دیے جاؤ پھانسی لگا بولا مر جاؤ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہ ہو اسی اولاد کو جینا بھی بیکار ہے جینا بھی بیکار ہے آج کے سماج میں جتنا آسان ہو گیا ہے پیار کا اظہار کرنا سمجھے بہت بڑا ایک سوال تھا کسی نے کسی سے پوچھا اچانک بات آ گئی سمجھے کہ مسلمان لڑکا جب شادی کرنے جاتا ہے تو منہ پہ رومال کاہے رکھے رہتا ہے سوال کیا کاہے رکھا تو جواب دینے والا بہت بھیانک جواب دیا بولا ڈر سے رومال لگے رہتا بولا کیا مطلب ہے قبیلتوں کہنے سے پہلے کنیکشن ڈھیر تھا رابطہ ایک سے ہو رہا ہے اس لیے شرم سے منہ چھپائے ہوا ہے کہ دوسرا کہیں پہچان جائے یہ حالات ہے سمجھ دور جاہلیت میں بھی حضرت اوائل اسلام میں محبت کا اظہار کرنا معلوم نہیں عرب کے بازار تجارت میں دکانیں لگی ایرانی قالین کا ایک شو روم کھلا ہوا ہے سمجھے اس میں جو سیلز مین ہے کالا کلوٹا حبشی نژاد بدصورت اتنا بھیانک کہ چہرے پہ نقاب رکھے ہوئے تاکہ کوئی رنگ دیکھ کے بھڑکے نہیں بھاگے اسی بیچ ایک بڑی خوبصورت دوشیزہ ایرانی قالین خریدنے اور اس وقت محبت کا اظہار معیوب نہیں تھا برا نہیں تھا یہ کالا کلوٹا آدمی جیسے ہی دیکھا ویسے ہی دل آ گیا اس نے پھٹ سے کہہ دیا عرب کے سماج اور معاشرے کے اعتبار سے کہ لڑکی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تیرا پیار میرے دل میں پنپ رہا ہے لڑکی نے برا نہیں مانا اس نے کہا پہلے صورت تو دیکھا کم سے کم چہرہ تو دیکھوں کہ میرے لائق ہے کہ نہیں ڈرتے ڈرتے جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹایا تو کالا پن دیکھ کر ہیبت ناک منظر دیکھ کر اسی دکان میں لڑکی بے ہوش ہو گئی ٹینشن گھر والے ہوش میں لائے اس کو لیکن اس کالے آدمی کا دل ایسا ٹوٹا کہ عرب کے بازار تجارت میں گھومنے لگا ایک دم بہت سنجیدگی سے میں آپ تک جا رہا ہوں گھومنے لگا گھومتے گھومتے اس جگہ ایک دم ہکا بکا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ ایک چادر بچھی ہوئی ہے اور ایک ہی پلیٹ میں کالا گورا ناٹا لمبا سب کھا رہے عرب کے سورج نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ کالا گورا ایک پلیٹ میں کھائے حیرت سے قریب جا کر بولتا ہے تم لوگ کہاں سے آئے ہو بولا ہم لوگ اسی مکہ کے بولا کالا گورا ایک پلیٹ میں کہاں ہم لوگوں نے باطل مذہب چھوڑ کر اسلام مذہب قبول کر لیا کہا کیا مطلب اسلام میں کالا گورا اکٹھا بولا ہاں میرے نبی نے مساوات خاندانی روایات ختم کر دیا ہے مساوات کی دنیا آباد کر دی ہے سب کو ایک کیٹیگری میں لا دیا ہے سب کو ایک برابری عطا کر دیا بولا میں اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں تو مجھ سے نفرت نہیں کرو گے ایک صحابی نے آگے بڑھ کے گلے ملنا شروع کر دیا پھر بھی وہ ڈر رہا تو صحابی نے پیٹ تھپ تھپا کے کہا بے ڈر مت میرے نبی کی چادر بھی کالی ہے کعبہ کا خلاف بھی کالا آ گیا جب میرے نبی کی بارگاہ میں یہ پیش ہوا تو میرے نبی کو اتنی دیا آئی اس نوجوان پر کہ میرے نبی نے کہا آج سے تو کہیں نہیں جائے گا تو میرا بیٹا بن کر اسی جگہ
تجھے کھلاؤں گا میں، تجھے پالوں گا میں، تیری دیکھ ریکھ میں کروں گا، تیری ضروریات میں پوری کروں گا۔ بتاؤ مقدر کا کتنا بڑا ہے۔ ارے سبحان اللہ تو کہنا چاہیے۔ بتاؤ نبی جس کو بیٹا کہتے، اب اس سے بڑا کوئی منصب ہوگا؟ بولو، اس سے کوئی بڑا منصب ہوگا؟ مسجد نبی میں میرے نبی خطاب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک جہنمی ایسا ہوگا جس کو میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا۔ اجلے صحابہ ہیں مسجد نبوی میں، اور ایک ایسے صحابی کہ ان کا نام اگر حدیث کی کتابوں سے نکال دو تو کوئی کتاب مکمل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اس مجلس میں۔ جیسے ہی نبی نے کہا کہ ایک آدمی ہوگا جس کو جہنم سے نکال کر میں جنت میں ڈالوں گا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی نے ہاتھ اٹھا کر کہا مولا وہ جہنمی مجھ کو بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگل بغل کھڑے صحابہ نے کہا ارے کیا کہہ رہے ابن مسعود، جہنمی بننے کی بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں۔ بولا کیوں؟ مجھ کا اپنے عمل پہ مجھ کو یقین نہیں ہے مگر نبی کی زبان پر مجھ کو بھروسہ ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں جنتی ہوں۔ یہ بیٹا کہہ کے رہنے لگا۔ ایک دن اداس بیٹھا ہے، ہجرت ہو گئی، مسجد نبوی بن گئی، اداس بیٹھا ہے، اسلام پہن رہا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام پہن اداس بیٹھے۔ میرے نبی نے کہا بابو کیوں اداس ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج دل میں بڑا درد ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھ کو اتنا بدصورت کمصورت بنایا کہ کبھی کوئی عورت میرے نکاح میں نہیں آئے گی، میں خاندان بڑھا نہیں سکتا، مجھے پر خاندان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا میں ہوں تو گھبراتا کیوں ہے؟ ٹھیک کہا ہے اعلیٰ حضرت نے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور محبت سے بولو نے، کہ میں ہوں تو گھبراتا کیوں؟ میرے نبی نے خط لکھا، سنو آج کے نوجوانوں، بہت گورا کھوجتے ہوتے پھنس جاؤ گے۔ اس زمانے میں عورت کو بھی نہیں یاد ہے کہ اس کا اوریجنل چہرہ کون ہے۔ سمجھو کتنی بڑی بات میں کہا کے جا رہا ہوں، سمجھے؟ اس کو یاد نہیں ہے کہ ہمارا اوریجنل چہرہ کون ہے۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، ایک رات کٹ گئی، صبح کو نکل کے دوستوں یار سے بات چیت کر رہا ہے، فرصت ملی گھر آیا تو دیکھا ایک عورت جھاڑو دے رہی ہے، ہاتھ میں کنگن دلہن کا، کان میں جھمکا دلہن کا، گلے میں ہار دلہن کا، ماتھے پہ ٹیکا دلہن کا۔ جا کے پیچھے سے پکڑ لیا، بولا اماں، بولا کہا؟ بولا چور پکڑ لیا۔ بولا کیسا چور؟ بولا تیری بہو کا کنگن پہنے ہوئے ہے، تیرے بہو کا پائل پہنے ہوئے، تیرے بہو کا جھمکا پہنے ہوئے ہے۔ جلدی سے ماں آئی ٹھملاتے ہوئے اور دیکھ کے ایک دم چپ۔ بولا کہا ہوا؟ بولا ارے گدھا چور ہے یہ۔ بولا پھر؟ بولا تمہاری بیگم ہے۔ بولا رات اسی لگ رہی تھی۔ کہا جب رات میک اپ میں تھی، ابھی منہ دھو کے آئی۔ اس دور میں یہ بھی یاد نہیں اس کا اوریجنل چہرہ۔ میرے نبی نے خط لکھا، میرے نبی نے خط لکھا، سنو غور سے۔ میرے نبی نے خط لکھا، فلاں ابن فلاں، آپ کی بیٹی سے میں ایک لڑکے کا نکاح منتخب کرتا ہوں، اگر آپ کی مرضی ہو تو اس لڑکے سے اپنی نیک لختے جگر دختر نیک اختر کا رشتہ پکا کریں، اور لڑکا دیکھنے کی زحمت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو لڑکا خط لے کے جا رہا ہے وہی لڑکا میرا انتخاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خط پڑھنے کے بعد باپ کانپ رہا ہے غصے میں، ایک طرف 14ویں کا چاند ہے اور ایک طرف کالی رات ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کالی رات، کانچ چمکتا ہوا تارا، کہا کوئلہ سا رنگ، غصے میں بولا جاؤ کہہ دو نبی کو مجھے یہ فیصلہ ان کا پسند نہیں۔ مسلمان تھا، ہر بات میں نہیں مان سکتا، جا کر کہہ دو پیغمبر کو یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں۔ نوجوان کا دل ٹوٹا، قدموں کو گھمایا، نبی کی طرف رخ کر کے چلنے لگا۔
اچانک پیچھے سے آواز آتی ہے نوجوان لڑکی کی، نوجوان ڈر جا، جہاں تھا وہی نوجوان ہو گیا۔ اب وہ عورت باپ سے بات کر رہی ہے، ابا رشتہ آپ کو نہیں کرنا ہے، نکاح مجھے کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بیوی آپ کو نہیں بننا، بیوی مجھے بننا ہے، اس لیے رشتہ مجھے منظور ہے۔ آپ انکار کر کے اپنے پیروں پہ کلہاڑ